تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو لائق حمد ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، ان سے کسی نے سوال کیا، اے نواسۂ رسول، کس سبب حق تعالیٰ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے اور تمام انسانوں کو ماں باپ دونوں سے خلق کیا؟ فرمایا تاکہ لوگ اس کے کمال قدرت کو سمجھیں، وہ مخلوق کو مادہ کے بغیر نر کے اور اسی طرح بے نر و مادہ کے بھی خلق کرنے پر قادر ہے، اور یہ جانیں کہ خدا خالق ہے، تمام مخلوق کا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری حدیث معتبر میں فرمایا، جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی قبل اس کے کہ روح تمام جسم میں پہنچے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب روح ان کے زانوں تک پہنچی، حضرت آدم نے جست کی تاکہ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن نہ ہو سکے اور گر پڑے۔ بس حق تعالیٰ نے فرمایا، انسان کے خمیر میں عجلت شامل ہو گئی۔ کتب معتبر میں سلمان فارسی سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ ان کی آنکھیں تھی، تو وہ اپنے بدن کو دیکھتے تھے کہ کس طرح سے مخلوق ہوتا ہے۔ جب ختم کے قریب پہنچا اور ابھی ان کے پیروں کی تکمیل نہیں ہوئی تھی تو چاہا کہ کھڑے ہو جائیں، لیکن نہ ہو سکے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے فرمایا، انسان کے خمیر میں عجلت شامل ہو گئی۔ جب روح ان کے تمام بدن میں پھونکی جا چکی، اسی وقت خوشہ انگور لے کر تناول کیا۔ روایت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز خلق کیا۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک مخلوق کو اپنے دست قدرت سے پیدا کرے، اور یہ جن اور نسناس کے 7000 سال بعد تھا جو زمین پر رہتے تھے، اور چاہا کہ حضرت آدم کو خلق فرمائے تو آسمان کے طبقات کو کھولا اور ملائکہ سے کہا، اہل زمین کی طرف دیکھو اور میری مخلوقات میں جن اور نسناس پر نظر کرو۔ جب ملائکہ نے ان کے گناہوں کے اعمال قبیحہ کو دیکھا کہ زمین میں ناحق خوریزی اور فساد کرتے ہیں، تو ان کو یہ امر عظیم معلوم ہوا اور اہل زمین پر بے انتہا غصہ آیا کہ ضبط نہ کر سکے، تو عرض کی، اے ہمارے پالنے والے، تو غالب ہے، قادر ہے، جبار ہے، قاہر و عظیم الشان ہے، اور یہ تیرے پیدا کیے ہوئے ذلیل و ضعیف ہیں اور تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اور تیرے رزق کے سبب عیش کرتے ہیں، اور یہ تیری عافیت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اور ایسے گناہان عظیم کے ساتھ تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تجھ کو غصہ نہیں آتا، تو ان پر غضبناک نہیں ہوتا، ان سے اپنا انتقام نہیں لیتا۔ یہ امر ہم کو عظیم معلوم ہوتا ہے، اور تیرے حق میں ان کی یہ جسارت بہت بڑی نظر آتی ہے۔ جب حق تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جو میری خلق پر میری حجت ہو۔ ملائکہ نے فرمایا، ہم تجھ کو تمام عیبوں سے پاک سمجھتے ہیں، کیا زمین میں ایسے گروہ کو پیدا کرے گا جو فساد کرے، خوریزی کرے، جس طرح سے فرزندان جن فساد اور خوریزی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر حسد کریں اور آپس میں بغض و عداوت رکھیں؟ لہٰذا ہم میں سے اپنا خلیفہ قرار دے، ہم نہ حسد و عداوت کریں گے، نہ خوریزی اور نہ فساد، بلکہ تیری تسبیح و تمہید کرتے رہیں گے، تجھ کو پاک و منزہ سمجھتے رہیں گے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مخلوق کو اپنے دست قدرت سے بناؤں اور اس کی ذریت سے پیغمبروں اور رسولوں کو اور اپنے شائستہ بندوں کو اور ہدایت یافتہ اماموں کو پیدا کروں، اور اپنی خلق پر زمین میں ان کو اپنا خلیفہ قرار دوں، تاکہ یہ لوگ میری معصیت سے لوگوں کو منع کریں اور ان کو میری پسندیدہ راہ کی طرف لے کر چلیں، اور اپنی مخلوق پر ان کو حجت قرار دوں، اور نسناس کو زمین سے برطرف کر کے ان سے زمین کو پاک کر دوں، اور گناہگار اور سرکش جنوں کو خلق کی ہمسائیگی
اور اپنی بزرگی سے علیحدہ کر کے ہوا پر ساکن کروں اور اطراف زمین پر ان کو رکھوں جہاں میری مخلوق کے ہمسایہ نہ ہوں، جنوں اور اپنی مخلوق کی نسل میں ایک حجاب قرار دوں تاکہ میری مخلوق کی نسل جنوں کو نہ دیکھے اور نہ ان کے ساتھ ہم نشینی اور میل جول کرے، اور پھر میری برگزیدہ مخلوق کی نسل سے جو لوگ میری نافرمانی کریں گے ان کو عاصیوں کے مسکنوں میں یعنی جہنم میں ڈال دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ ملائکہ نے کہا، اے ہمارے پالنے والے، جو چاہے کر، اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تو نے بتایا ہے، تو ہی حکیم و دانا ہے۔ حق تعالیٰ نے ان فرشتوں کی اس جسارت پر ان کو عرش سے 500 سال کی راہ پر دور کر دیا تو ملائکہ اس کی جانب پناہ لے گئے، ازروئے عجز و انکساری انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے، تو خداوند عالم نے ان کی تضرع و زاری مشاہدہ کی اور اپنی رحمت ان کے شامل حال فرمائی اور بیت المعمور کے لیے وضع کیا اور فرمایا کہ اس کے گرد طواف کرو، عرش کو چھوڑ دو، یہی میری خوشنودی کا سبب ہے۔ پس ملائکہ نے بیت المعمور کے گرد طواف کیا۔ بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں روز 70,000 ملائکہ داخل ہوتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ خداوند عالم نے بیت المعمور کو اہل آسمان کی توبہ کے لیے اور خانہ کعبہ کو اہل زمین کی توبہ کے لیے مقرر فرمایا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں ایک بشر کو خشک مٹی سے پیدا کروں گا جس سے آواز نکلتی ہے، تو جب میں اس کو درست کروں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ ایک مٹھی قبضہ خاک لائیں جس سے وہ آدم کو بنانا چاہتا تھا، جبرائیل نے جب زمین سے خاک اٹھانا چاہی تو زمین نے کہا، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تم میری خاک سے کچھ بھی اٹھاؤ۔ جبرائیل واپس گئے اور عرض کی کہ خداوندہ، زمین تیری پناہ مانگتی ہے۔ پھر خدا نے اسرافیل کو بھیجا اور ان کو اختیار دے دیا۔ زمین نے ان سے بھی بدستور خدا کی پناہ چاہی، وہ بھی زمین کے استغاثہ سے واپس چلے گئے۔ پھر میکائیل کو بھیجا اور ان کو بھی مختار بنایا، وہ بھی زمین کے استغاثہ سے واپس چلے گئے۔ پھر اسرائیل کو آخری حکم کے ساتھ بھیجا تاکہ ایک مٹھی قبضہ خاک لائیں اور وہ زمین پر آئے۔ زمین نے ان سے بھی خدا کی پناہ چاہی۔ اسرائیل نے کہا، میں بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے بغیر خاک لیے واپس جاؤں۔ غرض کے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی خاک لی اور بارگاہ خدا میں حاضر ہوئے اور خاک پیش کی۔ خدا نے کہا، زمین نے تم سے پناہ نہیں مانگی؟ اسرائیل نے عرض کی، پروردگار، میں تیرا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ تو خدا نے اسرائیل کو تبھی سے ملک الموت کا عہدہ دے دیا اور قیامت تک لوگوں کی روح قبض کرنا ان کا کام ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدم کا نام آدم کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ روئے زمین کی خاک سے پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو آدم کہا گیا۔ پوچھا کہ آدم ہر ایک مقام کی خاک سے خلق ہوئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے؟ فرمایا کہ اگر ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوئے ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے۔ پوچھا کہ ان کا دنیا میں کون مثل و مانند ہے؟ فرمایا کہ خاک ان کی مثل و مانند ہے، کیونکہ خاک میں سفید اور سرخ، سبز و گلابی اور نیلا رنگ ہوتا ہے، اس میں شیرین و شور، رونا ہموار، سخت و نرم زمین ہوتی ہے۔ اسی سبب سے لوگ نرم و سخت، سرخ و سیاہ، زرد و گلابی خاک کے رنگوں پر ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ حوا آدم سے پیدا ہوئی یا حوا سے آدم؟ فرمایا کہ حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، اور اگر حوا سے آدم خلق ہوئے ہوتے تو طلاق دنیا عورتوں کے اختیار میں ہوتا۔ پوچھا کہ حوا آدم کے کل جسم سے پیدا ہوئی یا بعض سے؟ فرمایا کہ بعض حصہ جسم سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتی
تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا کہ آدم کے ظاہر جسم سے پیدا ہوئی یا باطن سے؟ فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بے پردہ گھومتی جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پوچھا کہ آدم کی داہنی جانب سے پیدا ہوئی کہ بائیں جانب سے؟ فرمایا کہ بائیں جانب سے۔ اگر داہنی جانب سے پیدا ہوئی ہوتی تو مرد زن میراث میں برابر ہوتے، کیونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ ہے اور مردوں کا دگنا حصہ ہوتا ہے، اور 2 عورتوں کی شہادت یعنی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ پوچھا کہ ان کے کس حصہ جسم سے پیدا ہوئی؟ فرمایا اس مٹی سے جو ان کے داہنے پہلوئے چپ سے باقی بچی تھی۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورتوں کو اس لیے مرا کہتے ہیں کہ یعنی مرد سے خلق ہوئی ہے، کیونکہ حوا آدم سے خلق ہوئی ہے۔ اور دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ عورتوں کو اس وجہ سے نساء کہتے ہیں کہ آدم کو حوا کے بغیر کسی چیز سے کوئی انس نہیں تھا۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے آدم کو کل روئے زمین سے خلق کیا، پس بعض زمین کھاری اور بعض نمکین اور بعض بہتر و عمدہ تھی۔ اس سبب سے حضرت آدم کی ذریت میں نیک و بد یعنی اچھے اور برے پیدا ہوئے۔ جب شیطان نے اللہ سے کہا مجھ کو قیامت تک کی مہلت دے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن تجھ کو روز وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں، جس روز کا حتمی ارادہ کر چکا ہوں کہ زمین کو کفر و شرک و معاصی سے پاک کر دوں گا، اور اس روز کے لیے چند بندوں کو انتخاب کروں گا کہ جن کے دلوں کا ایمان کے ساتھ امتحان کر چکا ہوں، اور تقوی و اخلاص، یقین و پرہیزگاری، خشوع دراست گوئی، بردباری اور وقار دنیا میں زاہد اور آخرت کی رغبت سے ان کے دلوں کو پر چکا ہوں۔ وہ لوگ آخرت کا حق کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور حق کے ساتھ عدالت کرتے ہیں، وہ لوگ میرے اولیاء اور دوست ہیں۔ ان کے لیے میں نے راستی کے ساتھ ایک پیغمبر خلق کیا ہے جس کو برگزیدہ اور پسند کیا ہے، اور ان لوگوں کو اس پیغمبر کا دوست و مددگار بنایا۔ وہ لوگ ایک امت ہیں اور پیغمبر برگزیدہ اور امین اور پسندیدہ کے لیے اختیار کیا ہے، اور اس وقت کو اپنے علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہے، وہ یقیناً واقع ہوگا۔ اسی وقت تجھ کو اور تیرے لشکروں کے سوار اور پیادوں کو ہلاک کر دوں گا، جا تجھ کو مہلت دی روز وقت معلوم تک۔ پھر خدا نے آدم سے کہا اٹھو اور نظر کرو ان ملائکہ کی طرف جو تمہارے سامنے ہیں، کہ یہ سب ان میں سے ہیں جنہوں نے تم کو سجدہ کیا، جاؤ ان کو سلام کہو۔ آدم بحکم خدا ان کے پاس آئے اور ان پر سلام کیا، اور ملائکہ نے جواب سلام دیا۔ خداوند عالم نے فرمایا اے آدم، قیامت تک کے لیے یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ پھر آدم کی ذریت کو ان کے صلب سے باہر لایا اور اس نے اپنی یکتائی اور ربوبیت کا عہد لیا۔ آدم نے اپنی ذریت میں سے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان سے نور چمک رہا تھا۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ خدا نے فرمایا کہ یہ تمہارے فرزندوں میں سے پیغمبر لوگ ہیں۔ پوچھا کتنے ہیں؟ فرمایا 1,24,000، ان میں سے 313 مرسل ہیں۔ پوچھا کہ ان میں آخر والوں کا نور اس لیے سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ پوچھا کہ وہ پیغمبر کون اور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ محمد ہے، میرا رسول اور میرا امین و محترم اور میرا ہمراز ہے۔ میرا اختیار کیا ہوا اور برگزیدہ اور خالص کیا ہوا؟ میرا دوست و محب ہے، میری مخلوق میں سب سے زیادہ گرامی ہے۔
اور سب سے زیادہ محبوب، میرا سب سے زیادہ پہچاننے والا، حلم و علم، ایمان و یقین، راست و نیک، عفت و عبادت، خشوع و پرہیزگاری اور مطالبت فرما برداری میں سب سے بلندتر ہے۔ اسی لیے اپنے حاملان عرش سے اور جو ان سے زیادہ نیچے آسمان و زمین میں ہیں، میں نے عہد لیا ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کی پیغمبری کا اقرار کریں۔ اے آدم، تم بھی اس پر ایمان لاؤ تاکہ میرے نزدیک تمہاری فضیلت، قرب و منزلت اور نور و وقار زیادہ ہو۔ آدم نے عرض کی کہ خدا اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اے آدم، تم سب سے پہلے پیغمبر اور مرسل ہو، اور تمہارا فرزند محمد خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین ہے۔ وہی ہے جس کے لیے سب سے پہلے زمین تیار کی گئی، وہی ہے جو سب سے پہلے قیامت میں مبعوث ہوگا، اور وہی ہے جس کو سب سے پہلے میرے فرشتے لباس جنت پہنائیں گے اور سوار کر کے موقوف قیامت کی طرف لائیں گے، اور وہی ہے سب سے پہلا شفاعت کرنے والا، اور وہی اول انسان ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی، وہی پہلا شخص ہے جس کے لیے بہشت کے دروازے کھولے جائیں گے، اور وہی سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوگا۔ اے آدم، میں نے اسی کے ساتھ تمہاری کنیت قرار دی ہے، تم ابو محمد ہو۔ آدم نے کہا، حمد و ثنا سزاوار ہے اس خدا کے لیے جس نے میری ذریت میں ایسے شخص کو پیدا کیا جسے ان فضائل کے ساتھ فضیلت دی ہے، اور جو مجھ پر بہشت کی طرف جانے پر سبقت کرے گا، اور میں اس پر حسد نہیں کرتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں مذکور ہے، جب حق تعالیٰ نے ابلیس پر اس کی نافرمانی کے سبب سے لعنت کی اور ملائکہ کو سجدہ آدم سے متعلق اپنی اطاعت کے سبب سے گرامی رکھا، تو حکم دیا کہ آدم و حوا کو بہشت میں لے جائیں، اور فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور وسیع و مرغوب جنت سے جو کچھ چاہو بغیر محنت و مشقت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو اپنے مکر و فریب کے ساتھ جنت سے نکالنے کی کوشش میں بہکانا شروع کیا اور کہا، خدا نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، یعنی اگر اس کو کھا لوگے تو غیب کی باتوں کو سمجھو گے اور اس پر قادر ہو جاؤ گے، جس پر کہ وہ شخص جسے خدا نے قدرت سے مخصوص کیا ہے، یا ان میں سے ہو جاؤ گے جو ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے، اور قسم کھائی کہ میں تمہارے لیے ناصح اور خیر خواہ ہوں۔ شیطان سانپ کے دہن میں تھا جس نے اس کو بہشت میں داخل کیا تھا، اور حضرت آدم خیال کرتے تھے کہ سانپ ان سے گفتگو کر رہا ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ شیطان اس کے منہ میں پوشیدہ ہے، لیکن پھر بھی آدم نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ سانپ یہ ابلیس کا فریب ہے، کیوں کر ہمارا پروردگار ہم سے خیانت کرے گا، اور کس طرح تو قسم کھانے میں خدا کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ اس کو خیانت سے نسبت دیتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے جو کچھ ہمارے لیے بھلائی کی خدا نے اس پر اختیار نہیں کیا، حالانکہ وہ تمام کریموں سے زیادہ کریم ہے، اور کیوں کر میں اس فعل کے ارتکاب کا قصد کروں جس سے میرے پروردگار نے مجھے منع فرمایا ہے، اور بغیر حکم خدا کے اس پر مرتکب ہو جاؤں۔ غرض آدم کو فریب دینے سے شیطان مایوس ہوا، تو دوسری مرتبہ پھر سانپ کے دہن میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور حضرت حوا سے مخاطب ہوا، اس طرح سے کہ انہوں نے گمان کیا کہ سانپ ان سے ہم کلام ہے، اور کہا کہ اے حوا، جس درخت کو خدا نے تم پر حرام کیا تھا اب حلال کر دیا ہے، چونکہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے اس کی اچھی طرح اطاعت کی اور اس کے حکم کی تعظیم کی۔ جو ملائکہ اس درخت پر موکل ہیں اور اسلحے لیے ہوئے ہیں،
اور حیوانات کو دفع کرتے ہیں۔ اگر تم اس درخت کا قصد کرو گی تو تم کو نہیں منع کریں گے، لہٰذا سمجھ لینا کہ تم پر حلال ہو گیا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ تم آدم سے پہلے کھا لو گی تو ان پر مسلط ہو جاؤ گی اور ان پر حاکم بن جاؤ گی۔ حوا نے کہا کہ میں اس کا تجربہ کرتی ہوں، پھر اس درخت کی طرف رخ کیا۔ ملائکہ نے چاہا ان کو ہٹائیں تو حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ حربے سے اس کو دفع کیا جاتا ہے جو عقل نہ رکھتا ہو، لیکن جس کو میں نے تمیز و عقل کرنے نہ کرنے کی طاقت دی ہے اور اس کو مختار بنایا ہے، تو اس کو اس کی عقل پر چھوڑ دو جسے میں نے اس پر حجت قرار دی ہے۔ اگر میری اطاعت کرے گا تو میرے ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر میری نافرمانی و مخالفت کرے گا تو میرے عذاب و جزا کا سزاوار ہوگا۔ یہ سن کر ان ملائکہ نے چھوڑ دیا اور معترض نہیں ہوئے، اور حوا نے سمجھا کہ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کے منع کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے کہ درخت حلال ہو چکا ہے اور سانپ سچ کہہ رہا تھا۔ پھر اس درخت کا پھل کھایا اور کوئی تغیر اپنی ذات میں نہ پایا، تو آدم سے پوری کیفیت بیان کی۔ اس سبب سے آدم نے فریب کھایا اور اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اس کا وہ اثر ہوا جو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔ شیطان نے اپنے فریب و وسوسے سے ان کو ڈگمگایا اور ان کو اس مقام سے باہر کر دیا۔ خدا نے کہا، اے آدم و حوا اور سانپ و شیطان، تم سب جنت سے نیچے زمین پر اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ آدم و حوا، ان کی اولاد، شیطان اور سانپ اور ان کی اولاد کے دشمن ہوں گے، اسی طرح ابلیس وغیرہ آدم و فرزند آدم کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین پر ناپائیدہ زندگی کے لیے محل و مستقر ہے اور مرنے کے وقت تک فائدے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو عرش کے قریب سے منادی نے ندا دی، اے آدم، میرے جوار رحمت سے نکل جاؤ، کیونکہ جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر آدم روئے اور ملائکہ بھی روئے۔ پھر خدا نے جبریل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ ان کو زمین پر لائے۔ اس وقت آدم کا تمام جسم سیاہ ہو گیا۔ جب ملائکہ نے ان کا یہ حال دیکھا، فریاد و گریہ و زاری کی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہوئی، اور سب نے درگاہ احادیث میں عرض کی، اے پالنے والے، تو نے ایک مخلوق پیدا کی، اس میں اپنی برگزیدہ روح داخل فرمائی اور فرشتوں کو اس کے سجدے کا حکم دیا، اور ایک گناہ کے سبب سے اس کے جسم کی سفیدی کو سیاہی سے بدل دیا۔ اس وقت آسمان سے منادی نے ندا کی، اے آدم، آج سے اس پالنے والے کے لیے روزہ رکھو۔ وہ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ حضرت آدم نے روزہ رکھا، سیاہی کا تہائی حصہ زائل ہو گیا۔ پھر 14ویں تاریخ کو یہی آواز آئی، پھر آدم نے روزہ رکھا تو وہ تہائی حصہ سیاہی کا برطرف ہو گیا۔ 15ویں تاریخ کو پھر ندا آئی اور آدم نے روزہ رکھا تو تمام بدن کی سیاہی دور ہو گئی۔ اس سبب سے ان تینوں دنوں کو ایام البیض بھی کہا جاتا ہے۔ پھر منادی نے آسمان سے ندا دی، اے آدم، میں نے یہ 3 روزے تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے۔ جو شخص ہر ماہ میں یہ 3 روزے رکھے گا، اس کے لیے ایسا ہے کہ اس نے تمام عمر روزے رکھے۔ آدم زانوں پر سر رکھے ہوئے نہایت غمگین بیٹھے تھے۔ خدا نے جبریل کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آدم سے اس رنج و غم کا سبب پوچھا۔ جواب دیا کہ میں ہمیشہ یوں ہی غمگین رہوں گا، یہاں تک کہ موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ جبریل نے کہا، میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ خدا نے بعد سلام فرمایا ہے، حیاک اللہ ہو و بیاک۔ آدم نے کہا، حیاک اللہ کے معنی تو میں جانتا ہوں، یعنی خدا تم کو زندہ رکھے، لیکن بیاک کے کیا معنی ہیں؟
جبریل نے عرض کی یعنی تم کو خوش رکھے۔ آدم یہ سن کر سجدے میں جھک گئے، پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور دعا کی کہ خداوندا میرے حسن و جمال کو زیادہ کر۔ جب صبح ہوئی ان کے چہرے پر نہایت سیاہ داڑھی نکلی ہوئی تھی۔ آدم نے اس پر ہاتھ پھیرا اور کہا خداوندا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ داڑھی ہے جسے میں نے تمہاری اور تمہارے فرزندوں کی زینت قرار دی ہے۔ پھر آدم کو اللہ نے کچھ خاص اور پاک نام سکھائے جس کے سبب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، جب آدم حابیل کے قتل پر مطلع ہوئے تو بہت روئے اور خدا سے اپنے حال کی شکایت کی۔ خدا نے ان کو وحی فرمائی، میں تم کو ایک فرزند بخشوں گا جو حابیل کا عوض اور قائم مقام ہوگا۔ پھر شیش پیدا ہوئے اور 7ویں روز ان کا نام رکھا گیا۔ خدا نے آدم کو وحی کی کہ یہ پسر میری جانب سے ایک بخشش ہے، اس کا نام عبداللہ یعنی اللہ کی بخشش رکھو۔ آدم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ جب آدم کی وفات کا وقت قریب آیا، خدا نے ان کو وحی کی کہ میں تم کو دنیا سے اپنے جوار رحمت کی طرف بلانے والا ہوں، لہٰذا اپنے بہترین فرزند کو جو میری بخشش ہے وصیت کرو اور اپنا وصی قرار دو۔ جو اسما میں نے تم کو تعلیم کیے ہیں اس کے سپرد کرو، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ زمین اس عالم سے خالی رہے جس کو میری طرف سے علم عطا ہوا ہو اور میرے حکم کے مطابق حکم کرتا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی مخلوق پر حجت قرار دوں۔ تو آدم نے اپنی تمام اولاد زن و مرد کو جمع کیا اور کہا اے فرزندو، میں دنیا سے جانے والا ہوں اور خدا کا حکم ہے کہ میں اپنے بہترین فرزند عبداللہ کو وصیت کروں۔ بے شک خدا نے اس کو پسند کیا ہے اور میرے بعد تمہارے لیے اختیار فرمایا ہے، لہٰذا اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو کہ وہ تم لوگوں پر میرا وصی اور خلیفہ ہے۔ سب نے کہا ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر آدم کے حکم سے ایک تابوت بنایا گیا۔ آدم نے اپنا علم و اسما اور وصیت اس میں محفوظ کیے اور عبداللہ کے سپرد کیا اور کہا دیکھو، جب میں مر جاؤں مجھ کو غسل و کفن دینا اور نماز پڑھ کر دفن کرنا، اور جب تمہاری وفات کا وقت آئے اور تم کو آثار معلوم ہو تو اپنے فرزندوں میں جو سب سے نیک اور سب سے افضل اور سب سے زیادہ تم سے مشابہت رکھتا ہو اس کو وصیت کرنا، اور زمین کو بغیر کسی عالم کے جو ہم اہل بیت میں سے ہو خالی نہ چھوڑنا۔ اے فرزند، خدا نے مجھ کو زمین پر بھیجا اور اس میں اپنا خلیفہ قرار دیا اور خلق پر اپنی حجت قرار دیا، اور میں تم کو اپنے بعد زمین میں اپنی حجت قرار دیتا ہوں، اور تم بھی جب تک کسی کو خدا کی مخلوق پر اس کی حجت اور اپنے بعد وصی نہ قرار دے لو دنیا سے رخصت نہ ہونا، اور اس وصی تابوت اور جو کچھ اس میں ہے سب سپرد کر دینا جس طرح میں نے تم کو سپرد کیا ہے، اور اس کو آگاہ کرنا میرے فرزندوں میں سے ایک پیغمبر جلد آنے والا ہے جس کا نام نوح ہوگا، اس کی قوم طوفان میں غرق ہوگی، اور اپنے وصی کو وصیت کرنا کہ تابوت اور جو کچھ اس میں ہے سب کی حفاظت کرے، اور تاکید کر دینا جب اس کی وفات کا وقت آئے اپنے بہترین فرزند کو اپنا وصی قرار دے، اور ہر وصی اپنی وصیت کو تابوت میں رکھتا جائے، اور ہر ایک اپنے بعد دوسرے کو ان امور کی وصیت کرتا رہے۔ اور ان میں سے جو شخص نوح سے ملاقات کرے اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کشتی پر سوار ہو، اور نوح کو چاہیے کہ تابوت کو مائے تمام اشیاء کے کشتی میں لے جائیں جو اس میں ہو، اور کوئی شخص ان سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اے عبداللہ اور میرے تمام فرزندوں، قابیل ملعون سے پرہیز کرنا،
غضب کے جب آدم کی رحلت کا دن آیا اور ملک الموت نازل ہوئے تو آدم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ اور زمین میں اس کا خلیفہ ہوں۔ اس نے مجھ پر احسان کی ابتدا کی اور اپنے ملائک کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کریں اور مجھے تمام اسماء کی تعلیم دی۔ پھر مجھے اپنی بہشت میں ساکن کیا اور بہشت کو میرا دار قرار اور وطن بنایا تھا، حالانکہ مجھے اس لیے خلق کیا تھا کہ میں زمین میں ساکن رہوں، کیونکہ اس کی یہی مشیت تھی۔ اس نے اپنی تقدیر و تدبیر کے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا۔ پھر جبریل آدم کے لیے کفن کے ساتھ حنوط اور تخت جنت سے لائے تھے، اور ان کے ساتھ 70,000 ملک نازل ہوئے تھے تاکہ آدم کے جنازے میں شریک رہیں۔ عبداللہ نے جبریل کی مدد سے غسل دیا اور کفن پہنایا اور حنوط کیا۔ پھر جبریل نے عبداللہ سے کہا کہ آگے بڑھو اور اپنے باپ پر نماز پڑھو اور 75 تکبیریں کہو۔ ملائکہ نے ان کی قبر تیار کی اور ان کو دفن کیا۔ اس کے بعد عبداللہ نے طاعت الہی کے ساتھ تمام اولاد آدم میں قیام کیا، اور جب عبداللہ یعنی شیس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کنان کو وصیت کی اور تابوت ان کے سپرد کیا۔ کنان اپنے بھائیوں اور آدم کے فرزندوں میں طاعت خدا کے ساتھ قائم رہے۔ جب ان کی وفات کا زمانہ آیا تو اپنے بیٹے مولائیل کو اپنا وصی قرار دیا، اور تابوت اور ان چیزوں کو جو اس میں تھی مولائیل کے سپرد کیا، اور نوح کی پیغمبری کے بارے میں ان سے وصیت کی۔ مولائیل کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنو کو وصیت کی، جن کو ادریس کہتے ہیں، اور تابوت اور اس کی چیزوں کو ان کے سپرد کیا۔ اخنو ان چیزوں کے ساتھ قائم رہے۔ جب ان کی اجل قریب آئی تو حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ میں تم کو آسمان پر اٹھانے والا ہوں، لہٰذا اپنے بیٹے خرقائیل کو وصیت کرو۔ خرقائیل اخنو کی وصیت پر قائم ہوئے۔ جب ان کی وفات کا زمانہ آیا انہوں نے اپنے بیٹے نوح کو وصیت کی اور تابوت کو ان کے سپرد کیا، اور تابوت ہمیشہ نوح کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ کشتی پر لے گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند سام کو وصیت کی اور تابوت اور اس کی چیزوں کو سپرد کر دیا۔